خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر، اور نشریات کے اس حصے میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء الحمدللہ، اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ میں سوال کی طرف آتا ہوں ڈائریکٹ۔ یہ مائرہ صدیقی صاحبہ ہیں۔ اب میرے شوہر کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے، میں اکثر اکیلی گھر میں ہوتی ہوں، بچے چھوٹے ہیں، رات کو مجھے انجانا سے خوف لگا رہتا ہے، انسانوں کا بھی اور جنوں بھوتوں کا بھی۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ہماری بہن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہن بھائیوں سب کا مسئلہ ہے کہ ڈر لگتا ہے جنات سے بھی، اور جو یعنی جو بد اثرات ہوتے ہیں، شیاطین جنات ہوتے ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ لوگوں کا منصب ایسے ہوتا ہے کہ انہیں گارڈز رکھنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات گارڈ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سملر بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک آیت الکرسی کی صورت میں ہمیں ایسی مجرب دعا، ایسی مجرب ڈھال عطا فرمائی کہ آپ یہ پڑھ لیں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ واہ واہ، یہ ایسا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے مال غنیمت کی نگہبانی کے لیے رکھا۔ شیطان انسانی صورت میں آ کر وہاں سے غلہ چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، کہا بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، وہ غریب تھا اور مجھے بڑا رحم آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہا وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر ایسے ہی ہوا، اور صبح آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات جب ہوا نا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، کہا اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کہا مجھے چھوڑ دے، تجھے ایسی بات بتاؤں گا ابو ہریرہ تجھے آج تک کسی نے بتائی نہیں ہوگی۔ کہا اچھا بتا مجھے۔ کہا پہلے مان لے کہ مجھے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ کہا چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اس نے کہ آیت الکرسی کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے حصار میں بندہ آ جائے۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا نا دوسری صبح، تو مسکراتے ہوئے فرمائے کہ ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے یہ چور کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، ایک غریب آدمی تھا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ اور اس کو عظمت کے حوالے سے اس آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کہا گیا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف، اپنی صفات پیش فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ، اللہ کوئی اس کے سوا معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی سوتا ہے کبھی اونگ آتی ہے، تو فرمایا کہ نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی ہیبت کا یہ عالم ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، اور اس کی عطاؤں کا یہ عالم ہے کہ الا باذنہ، جسے اس کا اذن ہوگا وہ شفاعت اس کی بارگاہ میں کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے جو انسانوں کے آگے اور پیچھے ہر چیز جانتا ہے، کوئی اس سے مخفی نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ہر چیز پر اس کا علم ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اس کی شان کے مطابق زمین و آسمان کی وسعتوں کی طرح ہے، زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی بڑا ہے، وہی عظیم ہے۔ تو یہ آپ کچھ بھی نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، ایک مرتبہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں اور ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کی حفاظت ہو تو اپنے تصور میں اپنا مال، اپنی کار سواریاں، اپنا گھر، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، شاپ وغیرہ تصور میں لے کر اس کا حصار کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری چیز رقیب، رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیلے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ تو یہ یا رقیبو یا اللہ ایڈ کر لیجئے گا، یا رقیبو یا اللہ چلتے پھرتے جب موقع ملے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ، زبردست۔ اگر یاد نہ ہو آیت الکرسی، ویسے تو اتنی تکرار سے پڑھتے ہیں یاد ہو جانی ہوتی ہے، لیکن نہ ہو تو پھر کیا، وہ جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک سن لیں۔ حضرت اب دوا میں نہیں کھا سکتا تو اس کا کیا حل کریں؟ چلو حل پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد اگر نہیں ہوتی، ولا یعودہ حفظہما، اس کا معنی یہ کہ اس کو زمین و آسمان کی تھکاوٹ، زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک چھوٹا ولا یعود حفظہما۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا یہ۔ ہاں، کبھی ہوتا ہے نا ذرا ایک بڑی آیت ہے۔ جزاک اللہ، بہت نوازش۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یاد نہ کریں، یاد کریں جب تک یاد نہیں ہو جاتی۔ اور میرا خیال ہے ویسے بھی اگر تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یاد ہو ہی جائے گی، ہو جاتی ہے، بچے کو یاد ہو جاتی ہے، ایسے یاد ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ ریکمنڈ کریں گے کہ ظاہر عربی کی تو اپنی فضیلت ہے، وہ تو ہے ہی، ترجمہ مد نظر، چونکہ ابھی جب آپ نے ترجمے کے ساتھ بتایا اس کا لطف بھی اور آیا، ورنہ ہم ایک بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو وقت کی کمی ہے، ورنہ اس کی تفسیر تو ایسی ہے کہ ہلا دے انسان کو۔ کیا مقصد ایک جملہ ولا یعود حفظہما، کیا بات ہے، سبحان، بہت نوازے، بہت شکریہ جناب قبلہ۔ مفتی سہیل حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ہم یہ عہد کر لیتے ہیں سیگمنٹ کے اختتام پہ کہ ہم بچے ہمارے جو بھی، جن کو اگر ابھی تک یہ ازبر نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، تو انشاءاللہ ابھی بھی ماہ مبارک کے 13-14 دن باقی ہیں، انشاءاللہ ماہ مبارک کے آخر تک ان کو خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں۔ آیتوں کی سردار ہے نا، اگر یہ آیت یاد نہیں ہوگی تو پھر کیا، کون سی آیت ہوگی؟ تو انشاءاللہ